پیارے دوستو، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ پیدا کرنے والے سے پالنے والا زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ ہم انسان تو یہ بات بھولتے ہی جا رہے ہیں اور آج بھی جانور یہ بات جانتے ہیں۔ ایک بکری نے پالا شیر کے ایک بچے کو۔ اس کے دل میں نیکی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ پر بھروسہ تھا۔ کیا اس کا بھروسہ جیت گیا؟ کیا شیر کے بچے نے اس کے ساتھ وہی سلوک کیا یا پھر اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے اس بکری کو کھا لیا؟ پیارے دوستو، نیکی کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ ایک مرتبہ ایک گھنا جنگل تھا جہاں ایک بکری رہتی تھی اپنے دو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ۔ ایک بار وہ اپنے بچوں کے لیے کھانا ڈھونڈنے کے لیے جنگل میں جانے لگی تھی کہ تو اس نے اپنے بچوں کو ہدایت کی کہ بیٹا، یہ جو غار ہے یہاں ہم رہتے ہیں، یہاں سے تم نے باہر نہیں نکلنا۔ میں نے سنا ہے کہ اس جنگل میں بہت ہی خطرناک ایک شیر آیا ہوا ہے اور وہ کھا لیتا ہے چھوٹے بچوں کو۔ تو اس نے اپنے بچوں کو ڈرا کر اس طرح اندر رہنے کی ہدایت دی، لیکن وہ بچے تھے اور کھیلنا کودنا چاہتے تھے۔ جب وہ ماں کو دیر ہو گئی کھانا ڈھونڈتے ہوئے تو وہ بچہ باہر نکل کر کھیلنے لگے۔ وہ شیر تو موقع کی تلاش میں تھا، لالچی ہوئی نظروں سے بچوں کو دیکھ رہا تھا اور اس نے جھپٹا مار کر بڑے بڑے نوکیلے ناخن نکال کر بکری کے دونوں بچوں کو کھا لیا۔ وہاں جب واپس لوٹی تو کیا دیکھتی ہے کہ بچے تو وہاں موجود نہیں تھے مگر ان کی ہڈیاں وہاں پر موجود تھی۔ وہ بکری سمجھ گئی، تڑپ گئی، کیا کہتی کہ فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک خونخوار جانور نے، ایک درندے نے، ایک شیر نے ان کے بچوں کو کھا لیا۔ وہ بکری روتی رہتی، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف دیکھتی رہتی، آسمان کی طرف دیکھتی رہتی اور دعا کرنے لگی اور اللہ تبارک تعالیٰ سے کہنے لگی کہ اے اللہ تبارک تعالیٰ، میرے بچے مجھ سے چھین لیے گئے ہیں، اتنا بڑا امتحان ہے، اے اللہ اور میں صبر کروں گی، ہاں میں صبر کروں گی، اپنے اللہ پر شکوہ نہیں کروں گی۔ اور اس شیر نے اس بکری کے ساتھ بہت برا کیا، اس بکری کے دل میں نفرت آ گئی اور شیر کے لیے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے دوبارہ اس بکری سے امتحان لینا چاہا کہ تیری فطرت کیا ہے؟ اے بکری، تو نیکی کرتی ہے، اب میں تم سے ایک اور امتحان لیتا ہوں۔ وہ اداس بیٹھی سوچ رہی تھی کہ کیا کروں، اب تو میرے بچے بھی نہیں رہے کہ اب میں کھانے کی تلاش میں نکلتی ہوں۔ اچانک جنگل میں طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ وہ جلدی چلتے جا رہی تھی کہ اچانک اسے کسی کے گرنے کی آواز، جیسے کوئی درد میں گرا ہو کہ میری مدد کرو، لیکن وہ آواز صاف طور پر سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس بکری نے چاروں طرف نظر دوڑائی تو اس شیر کا ایک بچہ پڑا ہوا نظر آیا۔ بہت چھوٹا سا تھا، اتنا چھوٹا سا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ ابھی پیدا ہوا ہے اور اس بچے میں چلنے پھرنے کی قابل بھی نہیں، بیمار لگ رہا تھا اور سردی سے کانپ رہا تھا۔ ایک بار دیکھ کر نظر انداز کر دیا، نظریں چرا لی کہ میں اس کو کیوں دیکھوں، چھوٹا ہے تو کیا ہوا مگر یہ شیر کا بچہ ہے اور ایک شیر نے ہی میرے بچوں کو کھایا تھا کہ نہیں میں کوئی نیکی نہیں کروں گی۔ وہ بکری نظر انداز کر کے جا رہی تھی کہ ایک دم اس کے دل میں خیال آیا کہ شیر نے تمہارے بچوں کو کھایا تھا کہ تم اس بچے کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے دل میں نیکی ڈالی ہے، محبت ڈالی ہے اور محبت تو ہر کسی کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ تمہارا بچہ نہیں ہے تو کیا ہوا، کسی ماں کا تو بچہ ہوگا نا۔ دل میں آنا تھا کہ اس بکری کو شیر کے بچے پر ترس آ گیا۔ وہ شیر کے بچے نے بڑی حسرت سے اس بکری کو اپنی ماں سمجھ لیا، یہ بہت بھوکا ہے اور کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں۔ اس نے شیر کے بچے کو دودھ پلا دیا، اتنی دیر میں بارش رک گئی۔ بکری اس شیر کے بچے کو غار میں رکھ کر جانے لگی، پھر اسے خیال آیا کہ کہیں شیر کا یہ بچہ اکیلا مر ہی نہ جائے، لہٰذا بکری اس کے پاس رک گئی۔ 2-3 دن تک اپنے گھر نہیں گئی بلکہ شیر کے بچے کی دیکھ بھال کرتی رہی۔ بکری کی دیکھ بھال کی بدولت شیر کا وہ بچہ تندرست
ہو گیا اور بکری نے سوچا شیر کا بچہ تندرست ہو گیا ہے، اب میں چلی جاتی ہوں۔ مگر پھر اسے اس بچے پر رحم آ گیا، اس کے تو ماں باپ نہ جانے کہاں ہے، یہ بیچارہ اکیلے میں گھبرائے گا، کہیں شکاری کا نشانہ ہی نہ بن جائے۔ چنانچہ وہ اسے اپنے گھر لے آتی ہے۔ اب یہاں شیر کا بچہ بکری کے ساتھ رہنے لگا، جو کہ وہ اس کی ماں بن گئی تھی، یعنی پالنے والی ماں۔ اس نے بڑے ہی پیار سے اس شیر کے بچے کو پالنا شروع کر دیا اور اس کو اس بچے سے محبت ہو گئی۔ اب اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے بکری کو اس کے اپنے بچے بھی دے دیے، لیکن اس نے ان بچوں میں اور شیر کے بچے میں کوئی فرق نہیں کیا، بلکہ اسی طرح پیار کرتی اور اسی طرح اسے کھلاتی، اور وہ بچہ یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ میری ماں ہے، اور ماں ہی سمجھ کر وہ اس سے اپنے لاڈ اٹھواتا، اور اس شیر کے بچے کو بھی اس کی ماں کے ساتھ بہت اچھا لگتا تھا کہ میں نے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے ایک ماں بن کر اس شیر کے بچے کو پالا ہے، لیکن بچپن میں اس کو یہ بات معلوم نہیں تھی۔ جب وہ جوان ہو گیا تو اس کو معلوم ہو جائے گا یہ بات کہ میں بکری ہوں اور یہ ایک شیر ہے، اور شیر کا کام تو بکری کو کھانا ہی ہے اور اپنے سے کمزور جانور پر حملہ کرنا ہے، تو کیا یہ مجھے بھی کھا جائے گا جیسے میرے بچوں کو کھا لیا گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتی تھی، اے اللہ تبارک تعالیٰ، تیری ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے میں نے اس کو پالا ہے، ماں بن کر پالا ہے، اس کا کوئی نہیں تھا۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ، تو ہی سب سے بڑی حفاظت کرنے والا ہے، اس شیر کے دل میں ہمارے لیے محبت ڈال دینا۔ شیر جوان ہو چکا تھا، بہت خیال رکھتا تھا، بکری سے کہتا تھا کہ ماں اب تم بوڑھی ہو گئی ہو، ماں اب میں تمہارا خیال رکھوں گا، اور دو جو چھوٹے بھائی ہیں ان کا بھی خیال رکھوں گا، کہ اے ماں اب تمہیں جنگل میں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے لیے کھانے کا انتظام کروں گا۔ بکری اس کو بہت دعائیں دیتی تھی اور اللہ تبارک تعالیٰ سے ہر دم دعائیں کرتی، اے اللہ تبارک تعالیٰ، تو ہی سب سے بڑی حفاظت کرنے والا ہے، بس اس شیر کے دل میں ہمیشہ میری محبت ڈالے رکھنا۔ اور پیارے دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ ایک بار کہیں بکری گھاس کھا رہی تھی کہ اچانک وہاں پر ایک خونخوار شیر آ گیا۔ وہ درندہ کھانا چاہتا تھا اس کمزور سی بکری کو، لیکن یہاں پر جو جوان شیر تھا اس کا اپنا وہ بیٹا سامنے کھڑا ہو گیا۔ سینہ تان کر اس نے کہا کہ تم میری ماں کو کچھ نہیں کر سکتے۔ اتنے میں وہ شیر کہنے لگا، تم میرے ساتھی ہو، تم میرے جیسے ہو، میرا کام ان بکری کو کھانا ہے، یہ ہماری غذا ہے۔ وہ شیر کا بچہ جو کہ جوان ہو چکا تھا، اس نے کہا تم جو بھی کہہ رہے ہو میں تمہاری ان باتوں پر نہیں یقین کرتا۔ میں جس وقت چھوٹا تھا کوئی نہیں تھا میری ماں بھی مجھ سے چھین لی گئی تھی، اس بکری نے میری حفاظت کی تھی، یہ میری ماں بن چکی ہے، اس نے مجھے پالا ہے بچوں کی طرح، اور اب جب میں جوان ہو کر تندرست ہو گیا ہوں تو کیا میں اس کو کھا لوں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے دل میں اس کی محبت ڈالی ہے، اور اس کو تو کیا میں تمہیں کسی اور کو بھی یہاں پر کھانے نہیں دوں گا، اب میں ان کی حفاظت کروں گا۔ وہ اتنے میں وہ شیر پھر سے کہنے لگا، تو کیا پاگل ہو گیا ہے؟ ارے اس کو کھا لے اور اپنا پیٹ بھر لے۔ اس نے کہا کہ اگر تو اپنا پیٹ بھرنے آیا ہے تو میں تمہارا پیٹ بھرنے نہیں دوں گا، اور اس شیر پر اتنی زور سے حملہ وار ہوا اور اپنے نوکیلے پنجے اس کی گردن پر وار کیا، اسے مارتے ہوئے کہنے لگا، تجھے میں ختم کر دوں گا، تو میری ماں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور وہاں پر اس نے اسی جنگلی شیر کا خاتمہ کر دیا۔ یہاں پر بکری کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ کہنے لگی، واہ میرے مولا، تیری شان ہے کہ تو کہتا ہے کہ نیکی کار اور نیکی کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ اے میرے مالک، میں نے کتنی محبت سے یقین رکھتے ہوئے اس شیر کے بچے کو اپنا بچہ بنایا، اور سچ میں یہ میرا بیٹا بن گیا۔